برکتیں نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ حجرات کی کچھ آیات مبارکہ کا فیض حاصل کیا تھا، اس کی نورانی کرنوں سے روشنی حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ جس کی بقیہ آیات مبارکہ ہیں ان سے انشاءاللہ قرآنی نصیحت کو، قرآن مجید کی موعظت حسنہ کو انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ جس طرح گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ جائیں تو صلح کراؤ، اور پھر بتایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد اور نہ عورتیں، نہ فرد نہ طبقہ نہ جماعت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو، تو منع کیا۔ یہ مذاق اڑانا ایک فتنے کا سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ پھر برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے سے بھی منع کیا، ایک دوسرے پر طنز کرنے سے بھی منع کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی مذمت کو بیان کیا۔ تو اب آج کے درس میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایسی معاشرتی برائیاں جنہیں برائی سمجھا نہیں جاتا، لیکن در حقیقت میں وہ برائی صرف برائی ہی نہیں ہوتی بلکہ بڑی بڑی برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ بڑی بڑی برائیاں بعد میں آتی ہیں، پہلے یہ چھوٹی برائیاں آتی ہیں۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں نا کہ چنگاری معمولی کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے محلات اور جنگلات کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو چنگاری کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو بجھا دینا چاہیے۔ بظاہر تو وہ معمولی چیز ہے، لیکن اس کے وہ بڑھتے بڑھتے وہ کتنی بڑی ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑھ جائے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو یہ زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اجتناب کرو کثیرا من الظن، زیادہ گمان سے، ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ایک ہے محض گمان کرنا اور ایک ہے بدگمانی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن کیونکہ جو آدمی زیادہ گمان کرتا ہے، جو زیادہ وہمی ہوتا ہے، تو وہ پھر بدوہمی کی طرف بھی جاتا ہے۔ جو زیادہ تر اپنی قیاس آرائیاں کرتا ہے، گمان کرتا ہے، تو پھر گمان یہی روکتا نہیں ہے، پھر یہ بدگمانی پر بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر کہا کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہلکا پھلکا تو انسانی فطرت ہے، ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ حد تک حد اعتدال سے نکل کر گمان کرنے سے منع کیا، کیونکہ جو حد اعتدال سے نکل کر گمان کرتے ہیں پھر وہ بدگمانی کی طرف جاتے ہیں، اور جب بدگمانی کی طرف جائیں گے تو یہ معاشرے کے اندر ایک لڑائی جھگڑے فساد نفرت کا ایک سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، کہیں تمہارا زیادہ گمان کرنے کے اندر وہ بعض گناہ والے گمان شامل نہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو پاک صاف ستھرا رکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھی بات کریں، اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں کو نہ دیکھیں۔ تو جب انسان اچھا سوچنا شروع کرتا ہے، مثبت سوچ، یہ ایک مثبت سوچ جو ہے یہ انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اور جو منفی سوچ ہے یہ انسان کو گراتی ہے۔
ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایک گمان یہ ہے کہ کسی گھر میں کوئی بھی بیماری آئی، بیماری بے شک سردی کی وجہ سے آ گئی ہے، بیماری گرمی کی وجہ سے آ گئی ہے، بیماری دائیں بائیں کے آلودگی کی وجہ سے آئی ہے، لیکن پہلا گمان ہماری خواتین کا اور ضعف اعتقادی والوں کو یہ جائے گا، دیکھو کسی نے کر دیا جادو، ہمارا تو کھانا کسی کو اچھا لگتا ہی نہیں، اچھا گھر کیا بنا لیا، پیچھے پڑ گئے، اور بابا یہ جادو کر دیا کا گمان ایک دم اس طرف چلے گئے، اس سے پہلے آپ اسباب دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کچھ موسمی عوارض ہوں، کوئی اور معاملات ہوں، لیکن نہیں، اس کے بعد پہلا گمان نہیں جی بس یہ جادو کر دیا، اور یہ جادو کا گمان بھی اس کا کہیں دور نہیں جائے گا، بالکل اس کے قریب ترین رشتے کے اوپر جائے گا، بہو ہے تو اس کو پکا خیال ہے کہ میرے اوپر جادو ساس نے کیا ہے، اگر ساس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو پکا گمان ہے کہ یہ بہو نے کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نند باؤج، اب آگے پھر سلسلہ چل پڑتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر یوں سمجھو کہ ہاتھ پتھر اٹھانے پر ایک جادوگر موجود ہے، بس گھر سے نکلے تو جادو کروا لیا، ہو گیا، یہ بدگمانی ہے، یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو حق ہے، نظر بھی حق ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا گیا، لیکن یہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہر بات پر ہم جادو کے کھاتے میں ڈال دیں، ہر بات کو ہم بدگمانی کی طرف لے جائیں، یہ بات نہیں ہے، اور بعض لوگ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر بڑے بڑے رشتے قطع کر دیتے ہیں، تو یہ جب تک یقین کی کیفیت، حقیقت کی کیفیت آنکھوں دیکھا معاملہ نہ ہو جائے، تب تک کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بدگمانی یہیں تک نہیں، کیونکہ بات معاشرے کی ہو رہی ہے تو تھوڑی سی معاشرے کی جو بیماریاں ہیں ان کو نشاندہی کرنی چاہیے۔ شوہر دیر سے آیا، پتہ نہیں کس مجبوری میں تھا، بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے گھر کی باہر کی جو ٹینشن ہے ہم ان کو باہر ہی حل کر کے آئیں، جب گھر آئیں تو تر و تازہ آئیں، اپنے بچوں کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ آئیں، ہماری پریشانیاں ہمارے گھر والوں کو نہ لاحق ہوں، تو پریشانیوں میں پتہ نہیں کہاں سے آئیں۔ جب لیٹ آ گیا، بیوی کا پہلی بدگمانی، ابھی تک کہاں تھے بھائی، دیر سے کیوں آئے، کوئی گڑبڑ تو نہیں چل رہی؟ بیوی کو اس کے اپنے رشتہ دار نے، مارن رشتہ دار نے کوئی کال کی، میسج کی، بند ہو گیا۔ شوہر کی بدگمانی، بند کیوں کیا؟ کوئی میرے خلاف بات تو نہیں چل رہی، کچھ اور تو نہیں ہو رہا؟ تو یہ خانگی زندگی جو ہے اس کو برباد کرنے والی چیزیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نا بدگمانی ڈال دیتے ہیں۔ ماں دیہات میں ہے، گاؤں میں، بیٹا شہر میں نوکری کر رہا ہے، پیسے بھیجتا تھا، بیچ میں حالات ہو گئے نہیں بھیج سکا، 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر کیوں اس کی پڑوسن آئی تو آ کے ماں کے ساتھ بیٹھی، گپ شپ کی، بات چیت کی، تو اس نے اپنی مہنگائی کے، غربت کے بات چیت کی، کہا میرا بیٹا میرے لیے پیسے بھیجتا ہے، اب مجبور ہوگا، کوئی حالات تنگ ہوں گے، 1 مہینے سے نہیں بھیج سکا، 2 مہینے سے نہیں بھیج سکا، تو پڑوسن نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے، یہ اب اس کی شادی ہوگی ہے، شادی کے بعد بدل گیا، بدل بھی جاتے لوگ شادی کے بعد، اب اس کے ذہن میں ایک بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ بھئی شادی ہو گئی ہے، یہ شادی کے بعد اب اس کی توجہ بیوی میں چلی گئی ہے، اب وہ بدل گیا ہے، یا اس کا کہیں کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو وہ ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کی ان چیزوں کو مجبوریوں پہ ڈالتی تھی، وہ توجہ کر لیتی تھی، وہ کہتی تھی مجبوری ہوگی، اب اس ماں کے ذہن میں پکی بات فکس ہو گئی کہ بس یہ شادی کے بعد میرا بیٹا تبدیل ہو گیا، تو کس نے بدگمانی ڈال دی؟ باپ بیٹے کے رشتے کو اس طرح بدگمانی ڈال کر خراب کر دیا۔ تو ان سب چیزوں سے دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں منع کیا، روکا ہے، نہ بدگمانیاں کرو، نہ بدگمانیاں پیدا کرو۔ تو یہ جو بدگمانی ہے
یہی برائی کی نفرت کی جڑ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب اعلیٰ حضرت کیا اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کہیں بھی ہو مومن کے بارے میں ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا تصور، اچھا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی بدگمانی کا شکار، برے گمان کا شکار نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے، اور خاص طور پر گھروں کے اندر جب یہ معاملہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی گھریلو تنازع کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔